السلام علیکم سی ایس ایس ایسپائرنٹس 2025 3 جنوری 2024 آپشنل سبجیکٹ سلیکشن فور سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس۔ میرا آج یہ ارادہ تھا کہ میں آپ کو پاک افیئر کا کوئی آرگنائزیشن کرواؤں گا، لائک یونائٹڈ نیشن، او آئی سی، سارک، ایس سی او، ان میں سے کوئی ایک میں آپ کو کرواؤں گا، لیکن آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق مجھے آپشنل سبجیکٹ پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اس میں آپ نے 2-3 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے۔ پہلی یہ کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، کون سے سبجیکٹس میں ہے۔ دوسرا، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اس کے مطابق آپ ایک سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ایف پی ایس سی کی رپورٹ کیا کہتی ہے سبجیکٹس کے ریلیٹڈ، کن سبجیکٹ میں زیادہ مارکس آ سکتے ہیں، کن میں کم مارکس آتے ہیں، اور ہر سال ایک سبجیکٹ ٹارگٹ ہوتا ہے سی ایس ایس میں۔ لاسٹ ٹائم جو کمپلسری میں ہوا تھا وہ ہوا تھا پاک افیئرس میں جو ٹاپر ہیں ان کے بہت کم مارکس آئے ہیں، لائک ان کے 17 to 18 مارکس آئے ہیں صرف۔ اور اس کے بعد اس سے پچھلے سال یو ایس ہسٹری ہوا تھا، یو ایس ہسٹری میں بچے بہت فیل ہوئے تھے۔ اس سے پچھلے سال یورپین ہسٹری ٹارگٹ ہوا تھا۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں سلیکشن کی طرف۔ ایف پی ایس سی کی رپورٹ کے مطابق جو اکاؤنٹنٹس اینڈ آڈیٹنگ ہے، اس میں سے بچوں نے بہت زیادہ مارکس سیکیور کیے ہیں۔ 1400 پلس اسٹوڈنٹس تھے، جن میں سے 90% پلس مارکس لیے ہیں اسٹوڈنٹس نے۔ 200 میں سے 180 پلس مارکس سیکیور کیے ہیں۔ جنہوں نے پوزیشن بنائی ہے ان کے اس سبجیکٹ میں مارکس کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن۔ تو اکنامکس کا جن کا بیک گراؤنڈ ہے یا کمپیوٹر سائنس کا ہے وہ سبجیکٹ چوز کر لیں۔ اس میں سے ایک بات اور بتا دوں، ہر گروپ میں سے آپ ایک سبجیکٹ لے سکتے ہیں۔ آپ نے ٹوٹل 600 مارکس پورے کرنے ہیں آپشنل کے، اور کسی گروپ میں آپ پورے گروپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ پورے گروپ کو سکپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 600 مارکس کے آپشنل سبجیکٹ چوز کرنے ہیں۔ تو پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن کا جو سلیبس ہے وہ کرنٹ افیئر کے ساتھ بہت زیادہ کوریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے خود جو ہے پرسنلی میں نے پولیٹیکل سائنس پریفر کیا ہے، اور اس کے مارکس بھی ہیں 200۔ تو اگر میں یہ اس گروپ میں سے ایک چوز کرتا ہوں 200 ہو گئے، باقی مجھے 400 مارکس کے اور سبجیکٹ چوز کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے فزکس، کیمسٹری، اپلائیڈ میتھمیٹکس، پیور میتھمیٹکس، اور جیولوجی اور اسٹیٹکس۔ تو اس میں سے جو ایف پی ایس سی کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیور میتھمیٹکس میں اسٹوڈنٹ کے بہت کم مارکس آئے ہیں۔ مے بی وہ پریپیئرڈ نہیں تھے ایف پی ایس سی کی رپورٹ کے مطابق، یا ان سے جو پوچھا گیا تھا انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ تو جیولوجی، میں اس میں آپ کو کہوں گا کہ جیولوجی وہ سبجیکٹ ہے جو کہ پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹس میں بھی 200 مارکس کا ہے۔ تو آل دو میرا اس گروپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور میں نے اس گروپ میں سے کوئی سبجیکٹ بھی چوز نہیں کیا۔ تو لیکن اوپر والا جو گروپ ہے نا، اس میں انٹرنیشنل ریلیشن یا پولیٹیکل سائنس، اور اگر آپ کا اکاؤنٹنگ کا ہے بیک گراؤنڈ تو آپ اکاؤنٹنٹس اینڈ آڈیٹنگ لازمی چوز کریں۔ ان تینوں چاروں، یہ پہلا گروپ جو ہے نا، میں کہوں گا اس میں سے ایک سبجیکٹ تو لازمی آپ چوز کریں، کیونکہ آپ کا 200 مارکس کا جو ہے وہ سیکیور ہو جائیں گے۔ اور اس کے 200 مارکس والے جو سبجیکٹ ہیں ان کے 2 پیپر ہوتے ہیں، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ ایک 100 مارکس کا ایک پیپر ہوتا ہے اور 100 مارکس کا ہی دوسرا پیپر ہوتا ہے ان کا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا گروپ نمبر 3۔ گروپ نمبر 3 جو میں نے ایف پی ایس سی کی رپورٹ دیکھی ہے اس میں سے کہا گیا ہے کہ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز، اس میں بچوں نے بہت زیادہ لینتھی، اسٹوڈنٹس نے یا کینڈیڈیٹس نے بہت زیادہ لینتھی آنسرز کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں۔ اور سیم ہی ان کا جو کمنٹ ہے وہ ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ میں ہے، کہ اسٹوڈنٹ سے جو پوچھا گیا تھا انہوں نے وہ اس سے ہٹ کے اپنی طرف سے فلاسفیاں چھاڑنی شروع کر دی تھیں۔ تو اس وجہ سے اس میں پاسنگ ریشو ہے وہ کم آئی ہے۔ اور اس کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن، یہ جو ہیں ریلیٹیولی میں ان کو کہوں گا کہ یہ تھوڑے سے ٹف ہیں، اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے تو پھر آپ ان کو لازمی چوز کریں۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں، اس گروپ میں سے بھی میں نے کسی سبجیکٹ کو چوز نہیں کیا ہوا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن، گورننس اینڈ پبلک پالیسیز، اس پورے گروپ میں سے بھی میں نے گروپ 2 اور گروپ 3
ان میں سے میں نے کوئی بھی سبجیکٹ پرسنلی میں نے کوئی چوز نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں سے مارکس سیکیور کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو چوز کریں. اس کے بعد ہے گروپ نمبر 4. گروپ نمبر 4 میں سے ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، برٹش ہسٹری، یورپین ہسٹری، ہسٹری آف USA. اب ان میں سے آپ دیکھیں گے تو ہر سال پچھلے سے یہ 2022 میں اور 2021 میں یورپین ہسٹری اور US ہسٹری کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. لاسٹ ٹائم US ہسٹری کا ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے، بہت کم مارکس آئے تھے. اس سے پچھلے سال یورپین ہسٹری کو کیا تھا. لیکن میرا انٹرسٹ جو ہے اس میں سے یورپین ہسٹری میں ہے، تو میں نے یورپین ہسٹری کو ہی چوز کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پہلے آلریڈی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہسٹری آف USA. ہسٹری آف USA کو اسٹوڈنٹ اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو سلیبس ہے وہ یورپین ہسٹری سے ریلیٹیولی کم ہے، تو اس لیے اسٹوڈنٹ یورپین ہسٹری کی بجائے US ہسٹری کو پریفر کرتے ہیں. ہسٹری آف انڈو پاک جو ہے نا، پاکستان اور انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. وہ آپ کا پاک افیئر میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو ایک سبجیکٹ میں نے اس میں سے چوز کر لیا تھا یورپین ہسٹری. سو میرے سبجیکٹ ہو گئے، مارکس ہو گئے 200 ہو گئے پولیٹیکل سائنس کے، اور 100 مارکس کا میرا یورپین ہسٹری ہو گیا. یورپین ہسٹری میں آپ کو اس وجہ سے کہوں گا یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور ریسنٹلی ایک مووی بھی اس پہ آئی ہے نیپولین، وہ بھی آپ کو بڑا ہیلپ فل کر سکتی ہے. وہ ٹوٹلی جو ہے ایک انہوں نے صرف لو سٹوری اس میں ایڈ کر دی ہے، باقی جو ہے وہ ٹوٹلی جو مووی ہے وہ ہسٹری بیسڈ مووی ہے، بہت اچھی مووی ہے. تو صرف مووی کو دیکھتے ہوئے آپ نے سبجیکٹ سلیکشن نہیں کرنی. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، اگر آپ نے سلیبس کو دیکھنا ہے تو وہ US ہسٹری کا کام ہے اس میں سے. برٹن ہسٹری بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ لینتھی کہہ لیں اس کو، اس کا سلیبس بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے USA میں بھی انہوں نے ان کا انویڈ تھا، تو اس کے بعد ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ کنٹیننٹس میں، تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ لینتھی ہے. تو میں تو آپ کو یورپین ہسٹری یا US ہسٹری میں سے ایک سجیسٹ کروں گا. اس کے بعد آ جاتا ہے گروپ نمبر 5، جینڈر اسٹڈیز، انوائرمنٹل سائنس، ایگریکلچر، فریسٹری، بوٹنی، زولوجی، انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ لٹریچر کا ہے، لائک انگلش کا ہے یا اردو کا ہے، تو آپ اس میں سے انگلش یا اردو لٹریچر کو چوز کریں، لیکن اس میں مارکس ریلیٹیولی کم آتے ہیں. اس کے بعد جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جینڈر اسٹڈیز سلیکٹ کرتے ہیں. FPSC کی رپورٹ کے مطابق یہ سبجیکٹ ایزی ضرور ہے، لیکن آپ لوگوں نے صرف اس میں ٹرمینالوجیز کو آپ نے نہیں دیکھنا ہوتا. تھرو آؤٹ CSS ایک بات کو آپ مائنڈ میں بٹھا لیں، آپ سے پیپر میں جو اوریجن وغیرہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کرٹیکل انالیسز جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو اپنا سٹانس جو ہے وہ بیان کرنا ہے اور آپ نے اس کو پروو کیسے کرنا ہے. کرٹیکل انالیسز تھرو آؤٹ CSS ہر سبجیکٹ میں آپ سے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ OIC کب بنی تھی یا کہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہ یہ پوچھے گا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اب یہ کیا رول پلے کر رہی ہے، جو لائک پیلسٹائن اور اسرائیل کے کنفلکٹ میں، اسی طرح جو دوسرے کنفلکٹس چل رہے ہیں اس میں اس کا کیا رول ہے. وہ کرٹیکل انالیسز آپ سے پوچھے گا. سارے سبجیکٹس میں یہ سین ہے. اب میرا سبجیکٹس جو میرا میجر سبجیکٹ ہے وہ ایگریکلچر اینڈ فورسٹری ہے، لیکن میں نے سلیبس کو دیکھا ہے اور اس کا جو گراف ہے، رزلٹ گراف اس کو دیکھا ہے، تو اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں آتا، نہ اس میں سے اتنے زیادہ مارکس آتے. تو میں نے اس میں سے انوائرمنٹل سائنس کو چوز کیا ہے. اس کا سلیبس بھی 50% کر لیں ایگریکلچر والا ہے، لیکن وہ ریلیٹیولی آسان بھی ہے اور اس میں سے مارکس آتے ہیں. اور جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ باٹنی زولوجی کا ہے تو وہ باٹنی یا زولوجی چوز کر لیں. تو گروپ نمبر 5 میں آ جاتا ہے لا، کانسٹیٹیوشنل لا، انٹرنیشنل لا. اگر آپ لوگ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس میں سے لازمی چوز کریں. اور اس میں سے میں نے سبجیکٹس جو چوز کیا وہ کرمنالوجی ہے کیونکہ میرا تھوڑا سا انٹرسٹ اس کو پڑھنے کا تھا اور میں تھوڑا بہت اس کے ساتھ میری ہاؤ نو بھی ہے، تو میں نے اس کرمنالوجی کو چوز کیا. اور اگر آپ نے اس جو گروپ ہے اس میں سے آپ نے کوئی سبجیکٹ ایسا لینا ہے جس کو آپ 0 سے سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو پریفر کروں گا کرمنالوجی کو کر لیں آپ. تو کرمنالوجی میں مارکس بھی ٹھیک آ جاتے ہیں. اور لا میں بھی FPSC کی رپورٹ کے مطابق جو اسٹوڈنٹس تھے وہ شاید کویشچن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے، اس وجہ سے اس کا بھی رزلٹ کوئی اتنا خاص نہیں آیا.
تو باقی جینڈر اسٹڈیز گروپ نمبر 5 میں جینڈر اسٹڈیز یا انوائرمنٹل سائنس اگر جنہوں نے 0 سے سٹارٹ کرنا ہے، یا ایگریکلچر والے جو ہیں وہ انوائرمنٹل سائنس کو چوز کریں. اگر جنہوں نے 0 سے کرنا ہے وہ جینڈر اسٹڈیز سے کر لیں، اور جن کا بیک گراؤنڈ ہے لٹریچر والا وہ انگلش اردو، اگر بیسک سائنس کا ہے ان کا بیک گراؤنڈ ہے تو باٹنی یا زولوجی کر لیں. تو لا والے جو ہیں LLB جنہوں نے کیا ہوا ہے یا LLM کیا ہوا ہے جنہوں نے، وہ لا یا کانسٹیٹیوشنل لا، انٹرنیشنل لا ان کو چوز کریں، یا مسلم لا. اور جنہوں نے 0 سے کرنا ہے وہ کرمنالوجی کو. آگے لاسٹ گروپ آ گیا. اس کے بارے میں مجھ سے کوشچن کیا گیا تھا کہ پنجابی کو ہم مطلب ہمیں بولنی تو آتی ہے، مدر لینگویج ضرور ہے ہماری، لیکن ہم اس کو ویسے لکھ نہیں سکتے. تو بیسیکلی جو CSS ہے وہ آپ کی ریٹن پریکٹس ہی ہے. آپ نے جتنا زیادہ پریکٹس کرنا ہے نا لکھ کے، کیونکہ آپ سے جو اینڈ پہ انٹرویو ہوگا وہ آپ سے انہوں نے وربلی لینا ہے، باقی تو سارا آپ نے لکھنا ہے نا. تو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو اب اس میں سے میں آپ کو یہ کہوں گا جن کا لینگویجز میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ سوشیولوجی کر لیں اس میں سے، یا سائیکولوجی کا جن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سائیکولوجی کر لیں. اور FPSC کی جو رپورٹ ہے اس میں پنجابی کو انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کے کیا ریمارکس انہوں نے دیے ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آلدو یہ ہماری مدر ٹنگ ہے پنجاب والوں کی، لیکن آپ لوگوں کے پاس اس کے ریلیٹڈ انف جو انفارمیشن تھی یا آپ کے پاس جو نالج تھا وہ اتنا، یا صوفیزم کے بارے میں یا پوئٹری کے بارے میں وہ آپ کا اتنا آپ کہہ لیں کہ نہیں تھا آپ کے پاس جو CSS میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. مطلب آپ نے بیسکس تو اس کی پڑھی ہوئی تھی. اور دوسرا انہوں نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکیڈمیز کے جو نوٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن FPSC کی ڈیمانڈ کہ آپ سے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، آپ کسی بھی اپنے پوائنٹ آف ویو کو پروف کرنے کے لیے اس کے فیکٹس اور فیگرز دیتے ہیں یا نمبرز دیتے ہیں، وہ مسنگ تھے. تو اس میں سے لاسٹ والے میں میں نے پنجابی چوز کیا ہے. تو آپ جو بھی آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے یا گراف، آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ ایک دفعہ FPSC کی رپورٹ خود سے لازمی پڑھیں. اس کے بعد یہ جو ہے PPSC میں جو PMS کا پیپر ہوتا ہے اس کے لیے یہ گروپ سیم ہے، تقریباً 7 گروپ ہیں. اس میں سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے PMS بھی دینا ہے تو آپ وہ سبجیکٹ چوز کریں جو آپ نے CSS میں بھی پریپیئر کرنے ہیں. تو میرے اس میں سے 2 سبجیکٹ ہیں، ایک تو پولیٹیکل سائنس ہے، دوسرا پنجابی ہے. اس کے علاوہ اگر میں PMS کے پیپر دیتا ہوں تو میں سوشیالوجی کو یا جیولوجی کو، ان دونوں میں سے کسی ایک سبجیکٹ کو چوز کروں گا. آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے، میں تو آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ آپ جو سبجیکٹ کو ریلیٹ ہو رہے ہیں نا CSS کے آپشنلز کے اور PMS کے، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کریں تاکہ آپ کو ایک دوبارہ سے PMS کے آپشنل کی تیاری نہ کرنی پڑے. اور ایک سبجیکٹ کا اتنا میٹر نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی روٹین CSS میں اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ ایک سبجیکٹ ود ان اے منتھ یا 20 to 25 ڈیز آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل جو PMS کا اور CSS کے آپشنل سبجیکٹس تھے. باقی آپ کو پھر بتا دوں CSS یا PMS میں آپ کو کرٹیکل انالیسز وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی جو کنفلکٹ ہے یا کسی بھی ٹاپک ہے، سپوز کریں فیمنزم والا ٹاپک بڑا لاسٹ ٹائم ہاٹ فیوریٹ تھا، تو اس میں سے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ فیمنزم ہوتا کیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے، فیکٹ اینڈ فگر بتانا ہے کہ پاکستان میں اس کے امپیکٹ کیسے پڑ رہے ہیں یا تھرو آؤٹ دی ورلڈ اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. یہ آپ نے پہلے تو کوشچن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا کنفلکٹ جو ہے اس کو اگر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ بتا رہے ہیں یا کیا چل رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ جی فلاں تب سٹارٹ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہ ہو کیا رہا ہے، پریزنٹ کنڈیشن اس کی کیا ہے کرنٹ افیئر میں. تو پہلے تو آپ نے کوشچن کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ سلیکشن میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ سبجیکٹ چوز کریں جن کا جو گراف ہے نا PPSC یا PMS یا CSS میں وہ اچھا ہے، زیادہ سیکیور مارکس زیادہ دیتے ہیں. آپ نے وہ سبجیکٹ چوز کرنے ہیں. تو باقی کسی کا اور کوئی کویشچن ہو یا اور کوئی سجیشن ہو ویڈیو کو ریلیٹڈ، وہ آپ کمنٹ میں یا DM میں آپ مجھ سے لازمی مجھے سجیسٹ کیا کریں، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں
تو جیسے یہ مجھے آپشنل کا میرا یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں یا ہم اس کو جو کمپلسری سبجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیں گے، لیکن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور آپشنل کے بارے میں بنائیں۔ اور اسٹوڈنٹ وہ پریشان ہو رہے ہیں جو بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے ابھی کنٹینیو نہیں کیا سی ایس ایس کی پریپریشن۔ اچھی بات ہے، انہوں نے ابھی سے اس کے لیے انیشیٹو لے لیا ہے، تو تیاری کریں آپ، لیکن آپ لوگ اتنا جو پریشانی ہے نا اس کو پازیٹیو وے میں لیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ یار مجھ سے ہوگا نہیں یا پریشان